کپتان کا ایک اور انقلابی قدم، نوجوانوں کو 10 لاکھ سے 2.5 کروڑ روپے تک کے قرض کی منظوری دے دی۔ یہ روپے کیسے اور کون سے پاکستانی حاصل کر سکیں گے؟ ناظرین، تفصیلات میں جانے سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ ہمارا چینل انصاف ڈیجیٹل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل کے آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ ہماری تازہ ترین ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں، اور ہمیں انسٹاگرام پر فالو کرنے کے لیے ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کیجیے۔ ناظرین، یوتھ انٹرپرینیورشپ اسکیم وزیر اعظم کے نوجوانوں کے لیے 1 کروڑ نوکریوں کے ویژن کو مد نظر رکھتے ہوئے کامیاب جوان پروگرام کے تحت شروع کی گئی ہے۔ یہ اسکیم ہنر سے کاروبار تک کے نظریے کو تقویت دیتی ہے، جس میں بے روزگار نوجوانوں میں بنیادی اثاثہ جات کی تقسیم اور بلا سود قرضوں کی فراہمی کے ساتھ ساتھ چھوٹے اور درمیانی درجے کے کاروبار کے لیے آسان شرائط پر قرضوں کی فراہمی شامل ہے، جس سے نوجوان معاشی طور پر خود کفیل ہو سکیں گے۔ حکومت نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان وزیر اعظم کامیاب جوان یوتھ آجر اسکیم میں ترمیم کی منظوری دے دی ہے۔ ناظرین، وزیر اعظم یوتھ آجر اسکیم میں ترمیم کے بعد آجرانہ صلاحیتوں کے حامل 21 سے 45 سال کی خواتین اور مرد قرضہ حاصل کر سکیں گے۔ IT شعبے کے لیے عمر کی کم سے کم حد 18 سال ہوگی۔ وزیر اعظم یوتھ آجر اسکیم میں قرض حاصل کرنے کی 3 سطحی درجہ بندی کی ہے۔ پہلے درجے میں 1 سے 10 لاکھ کے قرض دیے جائیں گے، دوسرے درجے میں 10 لاکھ سے 1 کروڑ کے قرض دیے جائیں گے، تیسرے درجے میں 1 سے 2.5 کروڑ کے قرض دیے جائیں گے، جبکہ قرض طویل مدتی 8 سال کے لیے ہوں گے۔ قرضوں کا استعمال مشینری اور سامان کی خریداری کے لیے ہوگا۔ جوان یوتھ اسکیم سے زراعت اور دیگر تمام شعبوں کے لیے بھی قرض فراہم کیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ قرض ورکنگ کیپٹل، جاری اخراجات، موٹر سائیکل، رکشہ اور گاڑی کی لیز کے لیے بھی ہوگا۔ پہلے درجے کے قرضوں پر شرح سود 3%، دوسرے پر 4% اور تیسرے پر 5% ہوگی۔ بینک قرض کی فراہمی کاروبار پر 4% اضافے پر کرے گا۔ قرضوں کا اضافی سود حکومت ادا کرے گی۔ عدم ادائیگی پر حکومت درجہ بندی کے بالترتیب قرضوں کے اصل کا 50%، 20% اور 10% ادا کرے گی۔ اس کے علاوہ یہ بھی ترمیم میں شامل ہے کہ بینک 30 روز میں قرضوں کی درخواست کا فیصلہ کریں گے اور اسٹیٹ بینک سہمائی بنیادوں پر اسکیم کی تفصیلات جاری کرے گا۔ یاد رہے کہ وزیر اعظم نے نوجوانوں کی فلاح بہبود کے لیے مختلف پروگراموں کا آغاز کیا ہے۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے امور نوجوانان عثمان ڈار نے نوجوانوں کی فلاح بہبود کے لیے حکومت کے عزم کا اعادہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ 2020 نوجوانوں کا سال ہے۔ نوجوانوں کے لیے رواں سال 2 ماہ کے وقفے کے بعد 4 نئے پروگرام شروع کیے جائیں گے۔ نوجوان ہنرمند پاکستان پروگرام کے ذریعے پیشہ ورانہ تربیت حاصل کر کے سی پیک اور اندرون اور بیرون ملک ملازمتوں کے مواقع حاصل کر سکیں گے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے APP کے دورے کے موقع پر ایک خصوصی انٹرویو دیتے ہوئے کیا تھا۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی نے کہا تھا کہ نوجوان ملکی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ پاکستان میں 65% آبادی کی عمر 35 سال سے کم ہے۔ پاکستان خطے میں نوجوانوں کی آبادی والا دوسرا بڑا ملک ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف نوجوانوں کے ووٹ کے ذریعے اقتدار میں آئی۔ وزیر اعظم عمران خان نے نوجوانوں کی فلاح بہبود پر یقین رکھتے ہیں اور نوجوانوں سے کیے گئے وعدوں پر عمل درآمد یقینی بنانے کا ویژن رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان نے 17 اکتوبر 2019 کو یوتھ انٹرپرینیورشپ اسکیم شروع کی تھی۔ اس اسکیم کے تحت 15 دن میں 13 لاکھ کے لگ بھگ درخواستیں موصول ہوئی۔ ابتدائی مرحلے میں نادرا نے زائد العمر ہونے کے باعث تقریباً 2.5 لاکھ درخواستیں مسترد کی۔ اب ان درخواستوں کی جانچ پڑتال کا عمل بھی جاری ہے۔ 3.5 لاکھ درخواست دہندگان کو ٹیلی فون کالز کی جا چکی ہیں۔ ان درخواستوں سے متعلق دہندگان کو SMS اور ٹیلی فون کے ذریعے آگاہ کیا گیا تھا۔ اس کے بعد نوجوانوں کو میرٹ کی بنیاد پر قرضے دیے جائیں گے۔ ماضی میں اس پروگرام کے تحت 5 سال میں 1,09,000 درخواستیں موصول ہوئی تھی۔ کامیاب جوان پروگرام کے تحت 1 لاکھ سے 50 لاکھ تک آسان شرائط پر قرضے فراہم کیے جا رہے ہیں۔ پہلے مرحلے میں 2 سے 2.5 لاکھ لوگوں کو یہ قرضے فراہم کیے جائیں گے، جبکہ کامیاب جوان پروگرام کے تحت قرضوں کا دوسرا مرحلہ جلد ہی شروع کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ نوجوانوں کے لیے ہنرمند پاکستان پروگرام شروع کیا گیا ہے، جس کے لیے 30 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ ہائر ایجوکیشن کمیشن کے تعاون سے ملک بھر کی یونیورسٹیوں میں وزیر اعظم جوان سٹارٹ اپ پروگرام جلد شروع کیا جائے گا۔ اس پروگرام کے تحت نوجوانوں کو ان کے آئیڈیا کے مطابق کاروبار شروع کرنے کے لیے تکنیکی اور مالی معاونت فراہم کی جائے گی۔ عثمان ڈار نے کہا کہ سرسبز پاکستان کے حوالے سے گرین یوتھ موومنٹ جلد شروع کی جائے گی۔
اس کا مقصد یہ ہے کہ نوجوانوں میں ماحولیاتی مسائل سے متعلق آگاہی پیدا کرنا ہے۔ معاون خصوصی نے مزید کہا کہ نیشنل انٹرنشپ پروگرام جلد شروع کیا جائے گا۔ اس پروگرام کے تحت نوجوانوں کو آن جاب تربیت فراہم کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ وزارت صحت کے تعاون سے کامیاب جوان پروگرام جلد شروع کیا جائے گا۔ اس پروگرام کے تحت نرسنگ سٹاف کو پیشہ ورانہ تربیت فراہم کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں کاروبار کی سرگرمیوں کے فروغ کے لیے پیشہ ورانہ تربیت کے شعبوں کے لیے معیاری نصاب کی ضرورت ہے۔ ہم اس وقت جو نصاب پڑھا رہے ہیں وہ 30 سے 40 سال پرانا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یوتھ ڈیولپمنٹ وزیر اعظم کا ویژن ہے۔ قانون سازی کے ذریعے نیشنل یوتھ ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن تشکیل دی جائے گی۔ معاون خصوصی نے کہا کہ یوتھ ایکسچینج پروگرام کے تحت نوجوانوں کو بیرون ملک تعلیم کے مواقع فراہم کیے جا رہے ہیں اور نوجوانوں کی استعداد کار میں اضافہ کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ صوبائی ضلعی سطح پر نوجوانوں سے متعلق اقدامات کے جائزے کے لیے انڈیکس سروے کا اجرا بھی کیا جا رہا ہے۔ معاون خصوصی نے مزید کہا کہ کامیاب جوان پروگرام کے ہنرمند پاکستان پروگرام کے تحت مدارس کے 20 سے 25 ہزار طالب علموں کو پیشہ ورانہ تربیت دی جائے گی۔ مدارس میں اسمارٹ کلاس رومز بنائے جا رہے ہیں جس سے نوجوانوں کو قومی دھارے میں شامل کرنے میں مدد ملے گی۔ ان پروگراموں میں اقلیتوں معذوروں کو مساوی مواقع فراہم کیے جائیں گے۔ ان پروگراموں میں شفافیت کو یقینی بنانے کے لیے آن لائن شروع کیے گئے ہیں۔ اصاف ڈیجیٹل سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹ رہنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور ہمیں انسٹاگرام پر فالو کرنے کے لیے ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کیجیے۔